نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم تجوید کی کلاس میں تجوید کے سبق میں حاضر ہیں اور آج ہم سبق پڑھیں گے لحن کا بیان۔ اب لحن کا بیان، لحن لہجے کو بھی کہتے ہیں اور غلطی کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب لحن کا لہجہ بھی ہوتا ہے اور غلطی بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم مراد غلطی لیں گے کیونکہ اس کے آگے جو قسمیں آ رہی ہیں دو، اب جب ان کو پڑھیں گے، جب ان کا نام لیں گے تو فوراً جس آدمی کو شک ہوگا تو وہ شک دور ہو جائے گا، کیونکہ اس کے آگے جلی اور خفی جب لگے گی تو اس کو فوراً پتہ چلے گا کہ یہ لہجے کے آگے جلی اور خفی نہیں لگتی۔ لہٰذا یہ یہاں سے مراد ہم غلطی لیں گے کہ لحن کا مطلب غلطی ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی بڑی اور واضح غلطی کو کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بڑی اور واضح غلطی کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی چار قسمیں، جب وہ چار قسمیں بیان کریں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ بڑی اور واضح غلطی اس کو کہتے ہیں۔ لحن جلی، جلی کا مطلب بڑی اور لحن کا معنی غلطی، یعنی بڑی غلطی۔ اس کی سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے حرف کو حرف سے بدل دینا۔ قرآن مجید کے اندر حرف کو حرف سے بدل دینا۔ اب حرف کو حرف سے کیسے بدلا جاتا ہے؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر لفظ آ جاتا ہے فطر ضاد کھڑی زبر ضا، ضاد کھڑی زبر ضا، اس کے ساتھ آتا ہے فطر ضا۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے فطر دا، یعنی دال کھڑی زبر دا، فطر دا، تو یہ بڑی اور واضح غلطی ہے، یہ لحن جلی ہے اور یہ حرف کو حرف سے بدل دینا ہے۔ ہم نے ضاد کی جگہ دال لگا دی اور بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں فطر دا، جیسے ہے ولد ضالین، اب ضاد ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں ولد ضالین، یعنی ضاد کی جگہ پر دال لے آتے ہیں۔ تو یہ بڑی اور واضح غلطی ہے، اس کو لحن جلی کہتے ہیں، حرف کو حرف سے بدل دینا۔ اب اس کی جو دوسری غلطی ہے اور دوسری اس کی جو قسم ہے وہ ہے حرکات میں غلطی کرنا۔ اب حرکات کے اندر کیسے غلطی کی جاتی ہے؟ جیسے ہم کوئی حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر زبر زیر پیش کے اندر غلطی کر دینا۔ جہاں پر زیر ہو اس کو پیش پڑھ دیں، جہاں پر زبر ہو اس کو زیر پڑھ دیں، اور جہاں پر زیر ہو اس کو زبر پڑھ دیں، تو یہ حرکات کے اندر غلطی ہے۔ جیسے انعمت، انعمت، انعمت کی جگہ انعمت پڑھ دینا، صراط الذین انعمت علیہم اور صراط الذین انعمت علیہم ایسے پڑھ دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی لحن جلی ہے، بڑی اور واضح غلطی ہے، اور یہ ہے حرکات میں غلطی کرنا، یعنی زبر کی جگہ زیر اور زیر کی جگہ زبر یا زبر کی جگہ پیش پڑھ دینا، یہ حرکات کے اندر غلطی ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے کلمہ کے اندر حرف کو کم کر دینا یا بہت زیادہ لمبا کر دینا۔ وہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ مثالیں بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو قرآن مجید کے اندر کوئی بھی حرف ہو، صرف یہ نہیں باقی دوسرے حرف پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی حرف کو بھی خام خواہ لمبا کر دیتے ہیں یا کسی کو جو لمبا ہوتا ہے کھڑی زبر اس کو بالکل زبر کی طرح اس کی حرکات میں پڑھ دیتے ہیں، زبر کی طرح پڑھ دیتے ہیں، تو پھر اس کے اندر بھی وہ کام کر دینا ہو جاتا ہے۔ یا جس کے اوپر زبر ہو تو اس کو بہت زیادہ لمبا کھینچ دینا، تو اس کو بہت زیادہ لمبا کر دینا، یہ بھی لحن جلی ہے، یعنی کم یا زیادہ کر دینا۔ جو تیسری قسم ہے وہ ہے جیسے وعلم، ایسے پڑھنا اور اس کو زیادہ کر دینا، وعلم ایسے پڑھ دینا، یہ ہے حرف کو کم کر دینا یا بہت زیادہ بڑھا دینا، لمبا کر دینا، یہ بھی لحن جلی ہے، بڑی اور واضح غلطی کو کہتے ہیں، اور اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس کی چوتھی قسم ہے لحن جلی کی، وہ ہے ساکن حرف کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دینا۔ اب یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جس حرف کے اوپر سکون پڑا ہوتا ہے اس پر ہم زبر پڑھ دیں، جیسے خلقنا، اب لام زبر قاف لک، اس کے اوپر سکون جزم پڑی ہے،
اب اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں خلقنا، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر کا اور نون زبر الف نا، خلقنا، تو یہ ہم نے ساکن کو متحرک کر دیا، یعنی حرکت والا اس کو بنا دیا، وہ ساکن تھا اب اس کو ہم نے اس کے اوپر زبر ڈال دی، تو یہ ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دینا، جیسے خلقنا اور خلقنا ایسے پڑھنا، یہ بھی لان جلی اور بڑی اور واضح غلطی کو کہتے ہیں۔ اب لان جلی آپ کہیں گے کہ قرآن مجید کے اندر آپ پڑھتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کا قرآن مجید کے اندر پڑھنا اور سننا یہ دونوں حرام ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اس کو پڑھنا اور سننا یہ دونوں حرام ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اور بہت زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اس سے آگے جو سبق آئے گا قرآن مجید کا تجوید کے خلاف جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس پر وعید کیا آئی ہے، اس پہ انشاءاللہ کھل کر بحث کریں گے کہ اس کا کتنا عذاب ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں جو ہم اس کو حرف سے بدل دیتے ہیں اور بعض اوقات کفر لازم آ جاتا ہے اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر قرآن مجید کے اندر اگر ایسی غلطی کی تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ایسی جو غلطیاں ہیں انہیں سیکھنا چاہیے اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اب دوسری اس کی قسم تھی لان خفی، خفی کہتے ہیں چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو، لان میں غلطی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی۔ اب یہ جو غلطی ہے اس کو قرہ حضرات سمجھ سکتے ہیں، جو قاری ہوتے ہیں، جو صحیح قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، جو قواعد و ضوابط کے ساتھ اور اپنے قانون کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو یہی سمجھ آئے گی کہ لان خفی کر کے چلا جا چکا ہے۔ جب قرآن مجید کوئی پڑھنے والا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، تو وہ قاری کوئی سنے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے لان خفی کی ہے۔ اب اس کی جو پہچان ہے کیسے پتہ چلے گی، وہ یہ ہے کہ اب قرآن مجید کوئی پڑھ رہا ہے تو کسی حرف کو باریک پڑھنا تھا تو اس نے موٹا پڑھ دیا، اور کسی حرف کو موٹا پڑھنا تھا تو اس نے باریک پڑھ دیا، یہ لان خفی ہے۔ جیسے الرحمن علم القرآن یا الرحمن الرحیم، اب یہ میں را موٹا پڑھ رہا ہوں تو اس کو الرحمن پڑھیں گے، ربک یہ موٹا را ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے ربک، تو یہ لان خفی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی یہی ایک ہی قسم ہے، اور اس کا آپ پوچھیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اب اس کو قرآن مجید کے اندر جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں، حافظ پڑھتے ہیں اور بعض اوقات لوگ پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی اس کا پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہیں، اور اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اور اس سے کفر بھی لازم نہیں آتا، لیکن یہ کہ اس کو اچھے طریقے سے ہم ساری تعلیموں کو حاصل کر لیتے ہیں، دنیاوی پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے اور دنیا کا سب کچھ کرنے کے لیے، دنیا کے اندر مال بنانے کے لیے ہم سب کچھ پڑھ جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، مشکل ہر قسم کی مشکل برداشت کر لیتے ہیں، مگر قرآن مجید کو نہیں سیکھتے۔ قرآن مجید جیسی آسان کتاب کو ہم نہیں پڑھتے، اور سب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں کی ماں اور تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے قرآن مجید، اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ اس کے لیے ہمیں ایک آدھا گھنٹہ بھی بیٹھنا مشکل لگتا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ جہاں پر بھی چلے جائیں، قرہ حضرات، مسجد کے امام، یہ آپ ان سے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگ روزانہ تسلسل کے ساتھ ہر روز صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھتے ہیں، چاہے انہیں نہیں بھی آتا لیکن تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ تو آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، اور قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیے ہیں اس پر عمل کریں، اور جس پر ہمیں منع فرمایا اس پہ منع ہو جائیں، اس سے رک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔